السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک کا نام پہلے بتا دیں، شروع کر دیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، پوری بات سنائی تھی کیوں آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ذکر پڑھا ہے اور قرآن پڑھا ہے اور ہم نے 6 صوفوں میں مضمون پڑھ لی ہے، ہم نے سمجھ آ گئی بات کی کہ کیوں آیا۔ قرآن مجید کا ہر مضمون اپنے پیچھے ایک تھیم رکھتا ہے، آخر اپنے پیچھے ایک مدعا رکھتا ہے کہ کیوں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں ذکر آ رہا ہے، اتنا انسان کو کیوں بتائی جا رہی ہے بات بار بار۔ تو ہم نے پڑھا اور سمجھا، بات سمجھ آ گئی، اس پہ ہمارا کوئی سوال نہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو اگلا مضمون ہم شروع کرتے ہیں، کوئی سوال ہو اس کے یہ جو پیچھے پڑھا ہم، اگر نہیں ہے تو ہمارا اگلا ٹاپ ہے رسالت، لکھ لیں۔ رسالت کیوں آ رہا ہے یہ مضمون اور کیوں رسول آ رہے ہیں، یہ قرآن مجید خود ہی بتا دیتے ہیں۔ 213 پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی۔ جی سر۔ جی سر۔ اچھا چلیں آپ سرور صاحب کو پڑھنے دیں، پہلے لیڈ لیں ذرا، ٹھیک ہے، کل آپ ٹھیک ہے زیادہ جی۔ پڑھ گئے، ٹھیک ہے، پڑھیں سرور صاحب۔ چلیں جی۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ سر ہو چکی اس میں تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں، ایسے نہیں، یا ایسے نہیں کہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ پہلے سارے ایک ہی مذہب پہ تھے، پھر لوگ اختلاف کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ کتاب کا مطلب ہے کہ پہلے جو باتیں بتا دی کہ کسی پیغمبر کو شروع میں جن پیغمبروں کو باتیں بتا دی گئی تھی، ان میں لوگ ان کو جو کتابیں آئی تھی ان میں لوگ اختلاف کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک ہی مذہب پہ تھے، پھر ان مذہب چینج کیا، مذہب کا پتہ نہیں یا مذہب کے لیے کیا عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو مذہب ترجمہ کیا۔ اس کی عربی پڑھیں پہلے 2-3 سینٹنس، ایک جملہ۔ اچھا، کان الناس امۃ واحدہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے سارے ایک ہی امت، سادہ سی بات ہے۔ مذہب پتہ نہیں کیوں لکھ دیا انہوں نے کہ سارے مذہب پہ تھے، پہلے سارے ایک ہی امت میں تھے، کیا ایک ہی امت تھے، اور ان کے پاس جو کتابیں آئی ہوئی تھیں، کتاب آئی یا رسول آتے رہے، اور وہ کتابیں بھی آتی رہی، ان کا جو بھی آتا رہا، جیسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایکسپلین نہیں کیا، کہا کہ ہم نے بعض کا ذکر ہم نے آپ کو قرآن میں سنا دیا ہے، بعض کا نہیں سنایا، سو ان کی مرضی۔ تو شروع میں جو کتاب آئی جو بھی ہے، جب ان کے پاس کتابیں وہ پھر اختلاف کرنے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر رسول بھیجنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، پھر متواتر رسول بھیجنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے بھی آئے ہیں یہ نہیں، اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن اتنی انڈیکیشن ہے کہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب پہلے بھیجی گئی تھی۔ تو یا یہ بہت پہلی کتاب کی بات ہے، یا علیہ السلام پہ جو وحی آئی، جیسے بھی آئی، ان کے بیٹوں کے اوپر جو شریعت آئی، جو بھی اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کتاب کی اختلاف کرنے لگے لوگ۔ بہرحال اتنی سی بات ہے کہ
جب لوگ ایک امت سے بہت ساری فرقے بننے لگے، اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بھیجنے شروع کر دی. ٹھیک ہے. اہل یہود نے جب ڈائیورس کیا قرآن سے، اس سے تورات سے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقفہ آ جاتا ہے 600 500 550 سال کا، فائنل شریعت آ جاتی ہے. اب اس کے بعد تو کوئی بات ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. یہ ایک کتاب ہے، اس پہ جو اختلاف کرتا ہے وہ کرتا رہے، اور جو نہیں اختلاف کرتا وہی اس میں کامیاب ہے. ہماری قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہے انسانیت کا، وہ یہ ہے کہ اب اس پہ کوئی ہدایت اور نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ کتاب فائنل رہنما ہے، یہ فائنل شریعت ہے، یہ فائنل کتاب ہے، یہ فائنل رسول اس کے ساتھ آ گئے. تو اب اندازہ لگائیں ہمیں کتنا محتاط ہونا پڑے گا اس کتاب کے بارے میں. ایک چیز ہمارے پاس فائنل آ گئی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آنی، آگے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آنے، کوئی کتاب نہیں آنے ہمارے. لیکن ایک بات مجھے بڑی خوبصورت نظر آئی، وہ میں خود بھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس نے پرانے بتوں کی کوئی ایسی خاص بات نہیں کی، صرف اتنا ہی کہا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن جب ابھی یہ کتاب آئی ہے اس کے اوپر شرک کو ڈیفائن کیا قرآن مجید نے، تو بالکل علیحدہ، ایبسولوٹ. اور وہ تینوں چیزیں انڈو پاک میں اس وقت 50 فٹ مسلمان کر. کین یو امیجن؟ ان بتوں کا کوئی ذکر نہیں قرآن کرتا جو پرانی امتوں نے کیے تھے، یہ بتوں کی پوجا کی. اتنا ہی بتا ان کے ساتھ کرتا، امتوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب شرک کو ڈیفائن کرتا ہے تو بالکل نام نہیں لیتا. پھر الہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور الہ کے لفظ کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ پوچھتے کیوں ہیں، اور وہ جو تینوں چیزیں پوچھتے ہیں، ان میں جو مشرکین مکہ سے جو پوچھتے تھے وہ بھی بات نہیں کرتا. جو نوح علیہ السلام کی قوم جو جس بتوں کی پوجا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کی بات نہیں کرتا. جو آج ہماری تہذیب ہے، اس کے بعد جو تہذیب بنی اس قرآن کے آنے کے بعد، قرآن بھی ان ایڈوانس پہلے ہی کر گیا کہ یہ کریں گے. مطلب کہا نہیں گیا، شرک کے ڈیفینیشن کو اس طرح کیا گیا کہ جو کچھ آج کل ہم کر رہے ہیں، جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی ویسا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی ویسا نہیں. بالکل جو ہم کر رہے ہیں اس کی بات آ. امیزنگ نا کہ نہیں؟ اب کیا ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. جو کر رہے ہیں کافر وہ ان کی زد میں آ رہے ہیں تو وہ ان کی بات کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. ان کی بات اس نے بہت کر دی کہ یہ امتیں تھیں، انہوں نے بتوں کی پوجا کی، ہم نے تباہ کر دیے. اگلی جو بات ہم کر رہے ہیں، کین یو امیجن، اس نے اس کو بتوں کو ٹچ ہی نہیں کیا، اور سارے شرک کو جب ایکسپلین کیا تو ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ اپنے میرے سوا اوروں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، اور بات بتائی. آپ یہ کتاب قرآن مجید کو صرف اگر کسی آدمی کی نظر ہے اور اس میں شعور ہے دیکھنے کا، تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب حق. یہ قرآن مجید کی جو اس کو سمجھتے ہیں، یا اس کو سمجھنے کے لیے، یا یہ سمجھنے کے لیے کہ سچی کتاب ہے، یہ بہت بڑی حجت ہے جو عام طور پہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ حجت کس طرح آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں خود حیران ہو گیا، مالک یہ کہ آپ نے تو محمد رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جس امت نے کرنا تھا، آپ نے تو وہ ساری بات ڈال دی. 12 ایتھیزم، جتنی ایتھیزم پہ بات تھی وہ بھی ساری ڈال دی کہ یہ سوال کریں گے. پہلے کافر بھی کرتے تھے، یہ کافر بھی یہ سوال کریں گے، ان کا مینٹین رکھا. وہ تو نہیں پوچھتے، وہ اللہ سوالہ کی ذات کو نہیں مانتے تو چیلنج کرتے ہیں. جو بھی سوال کرتے ہیں، وہ جو سوال پہلے بھی کرتے تھے اس زمانے بھی انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اس طرح کے سوال کرتے تھے، صرف بت پرستی نہیں تھی. یہ سارا بھی ڈال دیا. یہ قرآن بھی اپنے اندر اتنا سچ لیے ہوئے ہے کہ آپ سوچ رہے.
لیکن اتنے اس کی حقیقت کو یا اس کی سچائی کو پرکھنے کے لیے، اس سچائی کو جاننے کے لیے اس کا قرآن بھی کا احاطہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ صرف ایسی کتاب ہے کہ جس پہ آپ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اس کو اس رخ پہ نہیں پڑھتے جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ خود ہی طالب علم ہے قرآن مجید کے، آپ کو شوق ہے قرآن مجید سمجھنے کا، آپ کو خود اس مشکل کا اندازہ ہوگا۔ ایسے ہی ہے، کتنا مشکل ہے اس کو سمیٹنا، اس کو کنورج کرنا۔ خیر کبھی اب نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ توحید کا لفظ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھتے ہوئے کبھی اس کا اندازہ کیا کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اس کے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بتایا اس نے صاف بات، اور پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ جب عذاب واجب ہو جائے گا قرآن کے بارے میں تو خود اس کے تم نے آتا ہی نہیں کیا تھا، تم کرتے کیا تھے۔ یہ الفاظ کافی چپا دینے والے تھے، لیکن یہ بھی نہیں ہم نے سنا، بلکہ علماء کی کرام کی مجلس میں نے یہ پڑھا، ہمیں کہتے ہیں تم نے ہماری ہوا نکال دی، یہ کیا کیا تم نے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ سورہ نمل کی 84 ہے، پڑھ لیں آپ، پڑھ کے سنائی۔ یہ ہے ہمارا المیہ قرآن مجید کا۔ ابھی میں یہ بات اس لیے کیا کہ ہم ہر لیسن سے پہلے یہ جو میں نے بتائی آپ کو کیوں آ رہا ہے مضمون، سب سے پہلے کیا ہے کیوں آ رہا ہے، اس کی سمری قرآن نے خود دے دی، مجھے ایکسپلین نہیں کرنا پڑا۔ پہلے سارے ایک ہی امت تھی، پھر اختلاف کرنے لگے، اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، یا یہ ہے یہ امت کے یہ ذمہ یہ ہے ساری چیزیں، وہ اختلاف کرنے لگے تو ہم نے رسول اور کتابیں بھیجی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں رسالت کا مضمون کہ آدم علیہ السلام کے بعد پھر پورا ایسی بات نہیں آتی، ان بٹوین سے رسول آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسالت کا مضمون پڑھتے ہیں اور سب اس سے اگلی آیت پڑھیں گے 163 to 165 سورہ نساء پڑھیں۔ سر 152 نہیں 163 to 165 162 ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے، جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا بس ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے آیت پڑھی تھی جب ہم نے پڑھی تھی، جب پڑھا تھا کہ قرآن مفصل ہے، ہم نے یہیں سے شروع کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے اس کلام کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے علم سے اس کتاب کو بھیج رہے ہیں۔ یہ جو وحی آ رہی ہے اللہ کے علم سے آ رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی اور ہستی لکھ رہی ہے اللہ کے سوا، اور اس میں کوئی اور بھی انوالوڈ ہے، یہ اللہ کے علم سے آ رہا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے علم سے آ رہا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اس پہ تو میری گواہی کافی ہے۔ یہ 166 جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے اوپر یہ ہے کہ ہم نے ان انبیاء پہ وہی بھیجی، ٹھیک ہے، ان انبیاء پہ وہی بھیجی، اور آگے کی فضیلت علیحدہ پھر بتائی، تاکہ امتوں کو، تاکہ انسانیت کو ڈرایا جائے اور خوشخبری دی جائے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے بات بھی کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے
زبور بھی دی. ایسے ہی چلے. جی یہ ہو گیا رسولوں کے بارے میں بات. پہلی بات ہے کہ رسالت کیوں ہے. پھر کہا کہ ہم نے یہ رسول بھیجے اور ہماری طرف سے آئے تھے, آدھے کو ہم نے فضیلت دی تھی. اب یہ بتایا کہ ان رسولوں کے ساتھ ہم نے پیغام کیا بھیجا. یہ رسول آتے تھے تو ان کی کوئی امت ہوتی تھی. جب وہ بگاڑ آتا تھا تو پھر جب دوسرے رسول آتے تھے تو ان کو کنیکٹ کر کے قرآن مجید نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. ہم نے کتنے لوگ پہلے ایمان لانے والے تھے, ان میں سے ہم نے رسول چنے. ٹھیک ہے. اور ان رسولوں کو کیا پیغام اور کیا دیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے اور ان کو کیا احتیاط کہا تھا کرو, ان کا رتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں 82 سے لے کے سورۃ نام کی 82 سے لے کے 90 تک. سے سورہ انعام ہاں جی جی ہاں آیت نمبر 82 سے لے کے 90 تک. ٹھیک ہے سر. بلکہ 90 کے 91 بھی ساتھ پڑھے, 92 بھی پڑھیں. سر میں نے نکال لی ہوئی ہے, آپ جیسا کہیں گے ویسا. نہیں باری باری پڑھیں بس. ٹھیک ہے اس وقت سر 82. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بسم اللہ. آپ ایٹ اے ٹائم شروع کرتی ہیں نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے میں نظم نہیں ہے. ایسے بالکل بہتر یہ ہے کہ آپ باری باری پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں کا دل ٹھیک ہے کرتا ہے پڑھنے کا, دونوں باری باری. ٹھیک ہے سر. گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا, ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی, اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی. اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی, یہ سب نیکوکار تھے. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی, ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. اور بعض کو ان کی باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی, اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا. یہ اللہ کی ہدایت ہے ان پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے. پڑھیں آگے پڑھیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی. اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کرے تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا, یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا, کہو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا, جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی, اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے, اور ان کے کچھ حصے کو تو تم ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو. اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دو اس کتاب کو اللہ نے ہی نازل کیا تھا. پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہے. اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں. اور ان سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے.
یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو آپ نے پڑھی آیت کون سا نمبر ہے؟ یہ 93 ہے۔ یہ جو 93 ہے اس میں بڑی عجیب سی مطلب سوچنے والی بات کی گئی ہے کہ جب ہم آج اس سٹیج پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے یہ وہی جو ہے یہ جلی ہے اور کچھ وہی جو ہے وہ خفی ہے، وہ حدیث کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو قرآن کی یہ آیت نفی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید ہے، یہ میرے طرف وہی آئی، بات ختم ہوگی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تو وہی جلی ہے، وہی خفی وہ ہے جو حدیث کی کتاب، ان وے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بھی ایسی کتاب بنا لی، وہی کی کتاب کی طرح ہمارے پاس بھی ایک کتاب، نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لے رہے ہیں، منسوب پہ اللہ کے رسول سے ہی کر رہے ہیں، لیکن نہ خود نہیں۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں منکر حدیث ہونا چاہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کہا جائے کہ میرے رسول نے یہ کہا ہے، اگر ہمارا آنکھیں اور دل نہیں جھک جاتا تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ شعور ہے نہیں ہے قرآن مجید کا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے یہ مجھے اگر نہیں پتا سچ ہے یہ جھوٹ ہے جیسے بھی ہے کنٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن کو نہیں ہے مطابق ہے جو بھی ہے، میں اس پہ کچھ نہیں رائے نہیں دیتا، میں اس کو منوان تسلیم کر لیتا ہوں، تو پھر میں اس کو ایسے ہی برابر کر رہا ہوں جیسے قرآن برابر ہے۔ تو میں لاشعوری طور پہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نالج نہیں ہے قرآن کا، میں اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہ ہے نہیں ہے، یہ سچ ہے نہیں ہے سچ ہے، یہ تواتر سے ہے، یہ ضعیف ہے، یہ یو بھی ہے، یہ یو بھی ہے، مجھے روایت سنائی جا رہی ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ایک پیرلل کتاب بنا دی، کیا کیا؟ اور اپنی یہ اس لیے پیرلل بن گئی کہ آپ قرآن کو نہیں جانتے۔ اگر آپ قرآن کو جانتے ہیں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو جو ہی آپ کے سامنے حدیث پڑھی جائے گی یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا جائے گا آپ ایک دم پونچ جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں ایسے ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اور بات بتائی ہے قرآن، اور وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے خود بتائی، یہ ابھی ہمیں بات کوئی بتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے یا یہ بات، یہ دونوں کو آپ نہیں برابر لا سکتے۔ اگر آپ نے یہ برابر لائی تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 93، اس کو پھر پڑھیں ایک دفعہ۔ حدیث ہے ہی تب، اور حدیث کا علم آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے منافع کے باعث ہے، اور ہماری آنکھیں اور سر جھک جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کالا رسول وسلم کہا جاتے ہیں، ہماری تو آپ آنکھیں پیچھے سے بچوں کو جو ہے نا دوسرے کمرے میں کر دیں، کیونکہ جب آپ پڑھتی ہیں تو پیچھے سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ ہے وہ بات جو سمجھانے والی ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 90 قدرتی طور پہ 93 آگے تو میں نے اس لیے سمجھا دیا کہ آپ کو بالکل اس بات پہ یقین نہیں ہونا چاہیے یا اس بات پہ دل میں وہم ہونا چاہیے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ منکر حدیث۔ میں اپنی ذات کو اس لیے انکلوڈ کر رہا ہوں کہ عام لوگ جب یہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں یار حدیث تو پڑھتے ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جن باتوں کی سمجھ آ رہی ہے مجھے قرآن کی محمد رسول اللہ کی زبان سے سمجھ آ رہی ہے، اس سے میں نیچے میں کیوں جا کے پھروں،
مجھے آپ کہہ دیجئے مجھے تو بادل مطالب کتاب دے دی گئی، ایسی الفاظ ہے 100، یہ کون سی ہے اس سے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ 92 پتہ نہیں میں نہیں، مجھے اب یاد نہیں آ رہی. چلو بارہ 114 114 93 یہ 93 ہے، یہ 93 ہے نا جو ہم جس کی ہم بات کر رہے جی ہیں. جی سر اس کو دوبارہ پڑھوں؟ پڑھیں. ہاں سر پلیز ترجمہ دوبارہ پڑھا لیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے. بہت کاشس ہو جائیں. جب تک آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، حدیث کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے صرف اسی کو انٹرپریٹ کیا. آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب قرآن کی تشریح، آپ خود فرما رہے ہیں ہم نے کل آیت پڑھی، میں تو نہیں بدل سکتا اس کو، ایسا ہی ہے، میں نہیں اس کو بدل سکتا. میں بدلوں تو میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں پتر میں پڑھی آپ. بات کہنے کی یہ ہے اس سٹیج کے اوپر جس جگہ امت مسلمہ پہنچ گئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن جی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. حدیث کی کتابیں کافی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2500 آیتیں حدیثیں جو ہیں ان کو کہا ضعیف ہیں. اب یہ بھی تو کوئی عجیب سی بات ہے کہ یہ ضعیف ہیں جی، یہ نہیں قابل مطلب اس میں ہم نے خود کیٹیگرائزیشن کی ہے، ایسی کوئی بات. آپ مجھے قرآن کی زیر زبر بدل کے دکھا دیں تو کوئی فرق تو ہے نا، برابر نہیں آپ لا سکتے. رسول اللہ کا قول سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر وہ قول قرآن سے ٹکراتا ہے تو ہم کہیں گے ہم خاموش ہو جائیں، نہ ہم اس کے حق میں بولیں گے تو نہ اس کے خلاف بولیں گے. یہ وہ رویہ ہے جو ایک حقیقتاً ہم سب کو اپنانا چاہیے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہو. چلیں، میں نے حدیث اور قرآن کے بارے میں یہ آیت جو تھی اس کو ایکسپلین کر دیا. آپ کا اپنا شعور ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. جو ہم کہہ رہے ہیں اس بارے میں یا جو ہمارے عقیدے بن گئے ہوئے ہیں، جو کوئی عقیدہ تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے، جو ہمارے خیالات صبرات ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ سوچیں کہ ہم کیا کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. اگر صحیح ہے، آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے، گڈ انف. لیکن میں نے آپ کو یہ آیت پتہ نہیں کہاں سے، مجھے تو یاد بھی نہیں تھی کہ میں نے ایکسپلین کرنی ہے، تو پڑھتی گئی آگے تو آ گئی. بہرحال کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو ایکسپلین ہونی تھی جب لوگوں کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ پرسوں صفحہ ہو رہی تھی، وہ سوال تو آ جاتے ہیں، آنا تو ہے، آج نہیں تو کل رہے گا. کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پینڈ کرتے جائیں تاکہ ہم قرآن بھی سمجھ لیں پہلے، ٹھیک ہے. ایسی باتوں کو پینڈ کرتے جائیں تاکہ قرآن بھی سمجھتے جائیں، اور جب قرآن بھی سمجھ آئے گا تو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں. اگر قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی. پھر تمہارے پاس جو پہلے آلریڈی ہوا ہے یا جو ہم بنے ہوئے ہیں، جو ہم نے سیکھا ہوا ہے، وہی رہے گا. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. چلیں، یہ تھے انبیاء. یہاں 18 انبیاء کا نام دیا گیا. کتنا؟ قرآن مجید میں سب سے بڑا گلدستہ ہے انبیاء، اسماء انبیاء. باقی کسی جگہ 18 انبیاء کا نام اکٹھے نہیں آیا. اور بات یہ بتا دی گئی کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، چنا تھا اور ہدایت دی. کیا کیا تھا؟ وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا، ہم نے ان کو چن لیا تھا. ایسے نہیں آپ جتنے مرضی زاہد ہوں، آپ جتنے مرضی شریف ہوں، آپ جتنے مرضی نیک ہوں، جب تک اللہ آپ کو چن نہیں لیتا نبی اور رسول نہیں ہو سکتے، آپ کچھ بھی ہوں. وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا، ان کو چن لیا اور ہدایت دی تھی. پھر ہدایت بھی نہیں کے پاس، nobody else.
ہم نے پڑھا سورت اس کی سورت اعراف کی 30 آیت پڑھی تھی کہ آپ نے اس کتاب کی پیروی کرنی ہے, آپ نے باقی اولیاء کی پیروی نہیں کرنی. یہ تیسری پڑھ لیں تاکہ یہ مضمون میں ختم کر دوں. ٹھیک ہے, سورت اعراف کی 30 پڑھ لیں. سورۃ اعراف آیت نمبر 3. تیسری آیت. لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو, اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, تھوڑے ہی ہو تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ اولیاء کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, اور بڑا ہیوی لفظ ہے جو نارملی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. اب شیعوں کا پورا جو ہے پورا فرقہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی اللہ کہتے ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا, علی ولی اللہ, ایسے ہی کہتے ہیں. ایسے ہی آیا نا, جو پڑھ رہے جو آپ دیکھتے ہیں ان کے جھنڈے پہ یا جو ان کی باتیں جی سنتے جی ہیں ان کا اذان دیتے ہیں, وہ ایسے ہی دیتے ہیں نا. جی سر. لکھا ہوا ہے, پڑھتے ہیں نا, اذان میں پڑھتے ہیں. جی یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا چلیں, بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیرلل کوئی چیز نہیں. ہر کتاب کا, ہر امام کا, ہر اکابر کا اپنا ایک درجہ ہے, اس کی تعظیم لازم ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کام کیے, جو اچھائی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, جو اچھا نالج ہم چھوڑ کے لے, ان کو ہم اپنائیں گے. لیکن آخر انسان ہے, وہ سارے انسان ہیں. تو اگر قرآن کے سے کچھ چیز آ کے ٹکراتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس کتاب میں, ان کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھ دی ہے جو قرآن نہیں ایکسیپٹ کرا, جو قرآن کے مطابق نہیں ہے, تو ہمیں بڑی کیٹیگری ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کے رسول, اور رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ, بس بات ختم ہوگی. کوئی چیز آ کے ٹکراتی ہے ہم اس کو نہیں ماننے والے, کوئی بھی کہ. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول ہے جو ہم نے قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اپنانا ہے. اگر ہم نہیں اپنائیں گے اور انہی باتوں پہ چلے جائیں گے, جی ایک وہی خفی ہے اور ایک جلی ہے, یہ تو جلی ہے اور خفی جو ہے وہ جو ہے ہماری دوسری کتابیں ہیں, تو پھر آپ یہ وہی کا لفظ استعمال کر کے آپ انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 93 ہم نے پڑھی ہے سورۃ نام کی, کہ ہم نے اس طرح کی کتاب اور بنا لی ہے. اور اس کے ساتھ مشرکین کا لفظ ہے, مجھے نہیں پتا عربی کا لفظ کیا ہے. ان مشرکوں کی جان نکلتے جب دیکھو گے, لفظ لکھا ہوا ہے, ایسے لکھا ہوا ہے نا, ایسے لکھا ہوا ہے نا. جی سر. ہاں, تو یہ شرک نہیں کرنا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو آیت پڑھا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, ایڈ نہیں کر رہا کچھ. اگر میں اپنی طرف سے کچھ بات کرتا ہوتا تو شاید مجھ میں تو ضرورت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ پورے ماحول کو دیکھ کے میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ اس میں قرآن بھی سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس پہ کوئی افتراء نہیں کر سکتا, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, اس کے برابر کوئی نہیں لا سکتا کوئی کتاب. سادہ سی بات ہے. اور اگر کوئی اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کرتے آ رہے ہیں, تو ہمیں اللہ معافی دے, ہم نے پتہ نہیں کیا یہ ساتھ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب ان کی جانیں نکالتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. ایسے لکھا ہوا ہے نا, پڑھ دیں دوبارہ ایک دفعہ, فنش تھا. سر انعام کی نام کی 93 ایک دفعہ پڑھ لیں اینڈ گو ہیڈ. جی. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو, اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں. اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں, آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.
ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تھی یہ اس لیے بیچ میں آ گئی بات آ گئی کہ ہم انبیاء پڑھ رہے ہیں. کیا انبیاء کا اپنا مقام ہے, باقی سب کا اپنا مقام ہے. ہم نے ان پہ انعام کیا, یہ ہے انعام یافتہ لوگ. ٹھیک ہے, جن کو ہم نے ہدایت دی تھی, چنا تھا اور ہدایت دی تھی, ان کی ہدایت کی پیروی کرنا. یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے حکمت اور نبوت اور سارا کچھ دیا جی تھا, سر. انہی کی پیروی کرنا. جی سر. سب پوری انسانیت کو بتا رہے ہیں, صرف انبیاء کی پیروی کرنا. جو ہم 69 ہم کوٹ کرتے ہیں سورۃ نساء کی کہ یہ 4 انعام یافتہ ہیں, انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین. اس کے پہلا لفظ یہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یاد رکھنا, یہ ہدایت نبوت صرف نبی اور رسول کی ہے. ٹھیک ہے, باقی راستے جو ہیں سب نے ان کا رستہ, صالحین نے, صدیقین نے, شہداء نے, سب نے انبیاء کا رستہ, انبیاء کو دیا کا رستہ اپنایا ہے. سو یہ ایکچوئل انعام یافتہ لوگ ہیں. اس کو کلیریفائی کرتا ہے قرآن مجید. مریم کی 58 پڑھیں. سر سورہ مریم کی 58. ہاں جی 58 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا نہیں یہ نہیں, سورۃ مریم کی 59 پڑھیں. 58 ساری 59. اچھا, میں نے 50 پڑھی ہے. ٹھیک ہے. 58 پھر پڑھیں. ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نہیں یہ نماز بھی نہیں ہے ضائع 58, یہ بھی 58 نہیں. سر جی اوپر ہے. جب اوپر ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کیا, جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا, اور اولاد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گر گراتے گر پڑتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف بس پیدا ٹھیک ہوئے. ہے ٹھیک ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. یہ انبیاء, یہاں پہ الفاظ ہیں وَاجْتَبَيْنَا هَدَيْنَا, ہم نے چنا ان کو ہدایت دی تھی. وہاں پہ آپ نے 18 انبیاء کے ساتھ پڑھا, ہم نے ان کو وَاجْتَبَيْنَا هَدَيْنَا, ہم نے ان چنا کا ہدایت دی تھی اور ہم نے صراط مستقیم دکھا دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی تھی اور نبوت دی تھی. اگر یہ لوگ شرک کرتے, کیا 88 آ جاتی ہے, اگر یہ لوگ شرک کرتے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. یہ ہے قرآن سے آگے جو بات کی جا رہی ہے ابھی. اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اب آگے قرآن پورا مضمون یہ کرے گا. ٹھیک ہے, چلیں یہ ہمارا تھا صرف انعام یافتہ جو ہم پڑھتے ہیں اپنے صراط الذین انعمت علیہم میں, وہ صرف انبیاء. ٹھیک ہے, یہ کلیریفائی, کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں, اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا. اور یہ سورۃ 58 جو سورۃ مریم کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہم نے ان پہ انعام کیا تھا انبیاء پہ. آدم علیہ السلام کی نسل سے اور نوح علیہ السلام کی نسل سے ہم نے وَاجْتَبَيْنَا هَدَيْنَا, ہم ان کو چن لیا تھا, ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو سجدے میں گرتے اور روتے رہتے. چلیں یہ ہیں انعام یافتہ لوگ. ٹھیک ہے, آج میں نے 2 باتیں بڑی کلیئر کی ہیں اور بڑی تفسیر کے ساتھ. قدرتی طور پہ آگے میں نے نہیں, میرا کوئی موڈ نہیں تھا ان باتوں میں پڑھنے کا, لیکن کیونکہ آپ لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں, اگر آپ کو آپ نہیں بتائیں گے تو ہم کس کو اور بتائیں گے. یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں کہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ایمان اپنا اپنا اور تصور و خیال اپنے اپنے, لیکن جو مجھے سمجھ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی اس میں کیا اس کو کہتے ہیں کہ بیچ میں ملاوٹ نہیں, کچھ نہیں. آیت پڑھی ہے آپ نے, آیتیں پڑھی ہیں آپ, میں نے سے ہلکا سا آپ کو توجہ دلا دیے. ٹھیک ہے, صرف توجہ دلا دیے, باقی کچھ نہیں کیا. باقی انٹیکٹ یہ ہے. توجہ آپ کی بہت زبردست ہے, کیونکہ میں بھی پڑھانے والی ہوں
تجوید اور ترجمہ وغیرہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور بہت اچھا لگا. اور میں یہ میرا دل چاہ رہا ہے ان تک پہنچاؤں, لیکن تھوڑا ٹائم تاکہ خود انسان ذرا تھوڑا سا قابل ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچاؤں گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں, یہ تھے انبیاء, ان کے انعام یافتہ اللہ کے. ان کو ہم نے بجتبینا ہدینا, ہم نے ان کو چنا تھا اور ہدایت دی. چنا تھا ایسے نہیں, ہدایت دی تھی اور صراط مستقیم دکھا دی تھی. یہ بھی آپ مانگتے ہیں نماز, کیا کرتے ہیں, یہی صراط مستقیم مانگتے ہیں نماز میں آپ, اہدنا الصراط المستقیم. پھر صراط الذین انعمت علیہم کا نام لیتے ہیں. یہ وہ لوگ انبیاء جن کو ہم نے صراط مستقیم دی تھی. یہ 87 دیکھیں سورۃ انبیاء, اس کی سورۃ نام کی صراط مستقیم وجتبینا ہدینا کا لفظ لکھا ہوا ہے. چلیں, یہ پوری مکمل بات ہے. سورۃ فاتحہ کی ایکسپلینیشن ہے یہ ساری, جو میں نے کر دیا. ٹھیک ہے نا, آخری حصہ جو ہمارا انسان کا ہے. ویسے قرآن نے تو بڑے سادہ الفاظ میں کہا. یہ سورۃ 43 آیت 43 آیت ہے. استمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے نبی وسلم تھام لیجیے جو آپ طرف وحی کر دیا گیا, آپ صراط مستقیم پہ ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمارے سمجھنے کے لیے اتنی آسانی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتی. ہم اللہ سے سیدھا سیدھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرما بس. اور ایسے ہم عمل کی توفیق عطا فرمائیں جیسے نبی نے کر کے دکھایا. یہ ہماری نماز ہے جو ہم ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں, اور نہیں مانگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی رکعت ہوتی نہیں ہے جب تک آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے, رکعت نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف فتح ہی نماز, اس میں آپ صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ انبیاء کا راستہ, وجتبینا ہدینا اور انعام. چلیں, یہ بات ایسے ہو گئی. اگلا ہے ہم پڑھیں گے نساء پہ آنے واپس ہم 136 پڑھیں گے. سر کون سی سورہ؟ سورۃ نساء کی 136 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے, اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں, ایمان لاؤ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت ہی بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا, پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا. منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب. چلیں ٹھیک ہو گیا. 151 پڑھیں نساء کی. سب یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں, اور کافروں کے لیے ہم نے نہیں, اہانت پھر آمیز اس سے پہلے بھی پڑھیں, اس سے پہلے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں, یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں, اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا, اور اللہ بڑی مغفرت والا, بڑی رحمت والا ہے. اب یہی بات 4 دفعہ قرآن 3-4 دفعہ ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ سورۃ بقرہ کی 136 پڑھیں.
ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے اللہ کی طرف سے برحق کے، کتابوں میں فرق نہیں کرتے. جی اے کیونکہ ہم نے مسلمانوں پڑھا تم تھا سب دین صاحب کا ایک دین ہے، ٹھیک ہے نا. اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. آگے ہم پڑھو. سارے انبیاء پہ صرف ایمان لاتے ہیں، انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں نا، انبیاء کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، باقی کتابوں کا تو نہیں کچھ کہتے ہیں. ہمارے ایمان میں تو یہی شامل ہے. اچھا یہ دیکھیں ابھی پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، قرآن 84 پہ آئے، سورۃ آل عمران کی 84 پہ آئے. جی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. جی سر آگے پڑھو. یہ 84 پڑھ لی ہے نا ہم نے. جی جی 285 پڑھیں سورہ بقرہ. جی ایک منٹ. جی رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. سر آگے پڑھو. سب کتابیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایمان لانا کیا ہے، قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا، تیرا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی. کتابوں کا مطلب یہی ہے، ہم رسولوں کی بات سنی، اس پہ ایمان لائے. ہم جو ہیں امت محمد یا رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول پہ، انہوں نے جو کتاب ہمیں دی کہ اس پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، چلے رسالت میں ایک ہے کہ اللہ کے رسول جو بتاتے ہیں وہ ایک اطیع اللہ اور اطیع رسول کی بات آتی ہے، وہ کسی وقت میں پھر ایکسپلین کروں گا کہ کیا اصل حقیقت کی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، وہ آ جائے گا جب ہم تبلیغ کا دعوت کا سبق پڑھتے ہیں، تو آپ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اطیع اللہ اطیع رسول کیا ہوتا ہے. آخر میں 130 پڑھیں گے سورۃ نام کی. ایمان کی ڈیفینیشن ہے 285 میں. ایمان کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت. ٹھیک ہے، ایمان یہ ہے کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس کتاب پہ، اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سنا اور اس کی اطاعت کی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اگر یہ ہے اور ہمارا اس کتاب پہ ایمان یہ ہے تو اللہ ہی آفت ہے. ایسی ہے. قالوا سمعنا وأطعنا، مومنین بھی ان کے ساتھ یہی کہتے ہیں. اس سے بڑی سنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی ہے. چلیں 130 پڑھیں گے سورۃ نام کی. جی سر. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے،
ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ بہرحال اے جن و انسان، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب ہمارے رسول آئے تو ان پہ ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رسالت پہ اس سے مطلب بہت سارا لمبا مضمون ہے، اور یہی باتیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی آگے۔ یہ جیسے ابھی آیا، ہم نے دیکھا نا کہ 4 آیتیں آ گئی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے 4 دفعہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلے جو کہتے ہو ہم ایمان لائے ہیں، تو کس چیز پہ ایمان لانا ہے؟ کتاب، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تھا رسالت کا مضمون، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو رسولوں کے آگے جو بات ہے، چلے 39 پڑھ لیں سورۃ احزاب کی، 2-4 منٹ اور رہتی ہیں، سورۃ احزاب کی 39 پڑھ لیں۔ جی سر، جو اللہ کے پیغام جوں کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس سے پہلی بھی پڑھیں، یہ کس کانٹیکس میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا، اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ پڑھیں گے 92 93 پڑھیں گے، 92 سے آگے سورۃ ہجر پڑھیں گے، سورہ سورۃ ہجر پڑھیں گے 92 سے آگے۔ جی سر، پڑھ دوں؟ آپ پڑھ لیں، مجھے نہیں مل رہی، آپ پڑھ لیں۔ کس کی؟ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں بس انہیں ٹھیک ہے، اتنا ہی 67 پڑھیں سورۃ مائدہ کی۔ « 67 ان کو پڑھنے دینا، ابھی آپ باری باری پڑھیں۔ 67 پڑھیں سورۃ مائدہ کی۔ کیا میں پڑھوں؟ نہیں، پہلے وہ سرور نہیں ہے۔ جی میں پڑھ رہی ہوں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی بھی آپ سے کوئی مسخرہ پن کوئی کچھ، لیکن آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ کیا کریں؟ جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہے، الفاظ کیا ہیں، جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہے وہ پہنچا دیں۔ یہ رسالت ہے، ٹھیک ہے، یہ رسالت ہے۔ اللہ کے پیغمبر جوں کا توں ون، اور کسی سے نہیں ڈرتے
اور ان کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ پانی یا اس کے لوگوں کا شر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی میں اس شر کو خود سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے. آپ کا کہنا ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا پہنچا دیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. چلیں یہ تھی رسالت جو ہم نے پڑھی ہے. اس میں اور بہت سی آیات ہیں, بہت ساری آیات ہیں, لیکن میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا ہے اور سب پہ لانا ہے, اور کسی ایک کا بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی کتابیں کیا رسول تو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرما گے, لیکن کتاب تمہارے پاس ہے, ایسی ہے. چلیں کوئی اللہ تعالیٰ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور سر ایک بات پوچھنی تھی کہ پوچھیں. جی یہ جنات کے لیے بھی یہی رسول تھے, انہی کی احکامات کی پیروی کرنی تھی. سورۃ احقاف میں تو یہی آتا ہے. ہم نے جنوں کی ایک کتاب ایک جماعت بھیجی. ٹھیک ہے. جی 29 پڑھے آگے, 29 سے آگے پڑھے سرور سورۃ احقاف کی 39 سے آگے. سورry 29 سے. سر کون سی آیت؟ سورۃ احقاف کی 29 سے پڑھے. سورۃ کاف کی احقاف کی الف ہے. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی, جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہیں. نہیں آپ وہ نہیں پہنچے. اچھا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 بتایا نا. 39. 29 یار. اچھا 29. میں تو پڑھتا ہوں. جن کو اچھا سر پڑھیں. سر میں پڑھ دوں. پڑھیں. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. انہوں نے پڑھتے جا جائیں. کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی, رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. صراط مستقیم کے طور کی. ہاں جی. اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا. اور جو کوئی بھی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی, وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, اور کیوں نہ ہوا, وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے.
चलें ठीक है। अब जिसका किसका सवाल था, जी सर, मैंने किया था ताहिरा। समझ आ गई? जी जी बिल्कुल। चलें और सर इसमें इंजील मिस हो गई है, वो उन्होंने सीधा किताब मूसा का जिक्र किया है। क्या हुआ ये है? क्यों? किस में? उन्होंने, हाँ जी, इस आयत में उन्होंने किताब मूसा का जिक्र किया है और किताब ईसा का जिक्र नहीं किया। तो इससे अल्लाह क्या ने नहीं, सुने ना, अल्लाह ने नहीं किया तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, बात ये कौन सी आयत की बात कर रही हैं? पर इसीलिए पढ़ें सर, दोबारा। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बअदी मूसा, किताबन उनज़िला मिन बअदी मूसा। सर वो ये है कि आप जब पढ़ते हैं 45 के करीब, तो अरतीस अलैहिस्सलाम का क्या कहा जाता है? हम उसको तौरात और इंजील सिखाएंगे। क्या करेंगे? हाँ जी, ये लिखा हुआ है हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी तो बिल्कुल। बेसिकली तो तौरात और इंजील जो है इकट्ठी करके तो एक ही बात बनती है। शरीयत तो उसमें है, तौरात में है। और आप जो ठीक अहले यहूद जो गलत काम करने लगे थे, उसके लिए ईसा अलैहि तशरीफ लाए। ठीक सर, शरीयत तो वही मतलब जारी रही। ठीक है ना? ठीक है सर। आज भी अरतीस तो अलैहि, होती है सर बाइबल। आज आपने पढ़ा नहीं है अरतीस अलैहिस्सलाम का? हम जी उसको जी तौरात और इंजील सिखाएंगे और जी बनी जी इसराइल का नबी बनाकर भेजेंगे। ऐसे ही आता है ना? हाँ जी बिल्कुल हाँ। ऐसे ही। तो उनके साथ तौरात है ना क्या? ठीक है जी सर, ठीक। जज़ाकल्लाह। अरतीस अलैहिस्सलाम कबर अप हो जाती है। ठीक सर, ठीक। जज़ाकल्लाह। और जी